چونکہ بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہو، ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا، ادھر حقیقت اسی روح کا ظہور ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن سپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی، یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور کا فرق ہے۔ جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے، لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، تو خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا۔ اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے، اس سے بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا۔ منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے۔ تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے، آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرأت کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح۔ حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، اور روحانیت کی نورانیت ہے۔ وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے۔ بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں۔ تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔
ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہ تحفظ کیسے ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکی؟ پہلی بات یہ، قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو، تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے، ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر، کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہہ رہا ہو، یہ کر کے دکھا دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو، کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کا اور رسول ہوں، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا۔ یہی دیکھیے آپ آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے ان کے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، میں ایک بشر ہوں تم جیسا، یوحی الی، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو حواس خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے، بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ وحی کا ہے، یوحی الی، میں ہوں تو بشر تم جیسا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے، اکیلا۔ تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکے۔ اس معاملے میں سورہ تغابن کی 2 آیات جو بڑی اہم ہیں، وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے، جب رسول ان کے پاس آئے اور وہ انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ اب بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، مال ھذا الرسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے۔